جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ظاہری اعمال و افعال میں بعض چیزیں فرض و واجب قرار دی ہیں، بعض چیزیں گناہ قرار دی ہیں، اسی طریقے سے ہمارے باطن میں بہت سے اعمال فرض ہیں اور بہت سے گناہ ہیں، حرام ہیں، ان سے بچنا اور ان سے اجتناب بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنے ظاہر کے کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ آج اسی سلسلے میں ایک اور خطرناک باطنی بیماری کا ذکر مقصود ہے اور وہ ہے حسد۔ ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، اس لیے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھاتی۔ او قال العشب، راوی کو شک ہے کہ آپ نے لکڑی کا لفظ استعمال فرمایا تھا یا سوکھی گھاس کا لفظ استعمال کیا کہ جیسے آگ اگر سوکھی گھاس میں لگ جائے تو وہ اس کو بھسم کر ڈالتی ہے، فنا کر ڈالتی ہے، یا لکڑی میں لگ جائے تو اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص میں حسد کی بیماری ہو تو وہ اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اور تشبیہ جو لکڑی کے دی کہ آگ لکڑی کو کھاتی ہے تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک تو ہوتی ہے بعض اوقات کوئی بہت بڑی آگ لگ گئی اور منٹوں میں اس نے سب کچھ ختم کر دیا، اور ایک ایسی ہوتی ہے کہ ہلکے ہلکے سلگتی رہتی ہے۔ لکڑی میں اگر آگ تھوڑی سی لگائی جائے تو ایک دم سے ساری لکڑی کو ختم نہیں کرے گی، سلگتی رہے گی اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کھاتی چلی جائے گی یہاں تک کہ ساری لکڑی فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، راکھ بن جائے گی۔ تو اسی طرح حسد جو ہے یہ ایسی بیماری ہے، یہ ایسی آگ ہے جو رفتہ رفتہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کی نیکیوں کو فنا کر ڈالتی ہے۔ کہ جیسے ایک ہلکی سی آگ اگر لگ جائے تو پتہ نہیں لگتا، معلوم ہوتا ہے اسی جگہ پر ہے لیکن رفتہ رفتہ وہ بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح حسد کی آگ جب لگ گئی نیکیوں کو تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں اور رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والحسد، حسد سے بچو۔ اب یہ اتنی خطرناک بیماری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی، لیکن اگر ہم اپنے معاشرے پر اور ماحول پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو یہ حسد کی بیماری چھائی ہوئی ہے معاشرے کے اندر، اور بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اس بیماری سے پاک ہو۔ کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی مرتبے میں حسد کا گزر دل میں ہو جاتا ہے اور بچنا اس سے فرض ہے، اس سے بچے بغیر گزارا نہیں، بچنا فرض ہے، لیکن خیال بھی نہیں آتا اور دھیان بھی نہیں جاتا کہ ہم اس بیماری میں مبتلا، اس لیے اس کی طرف بڑے اہتمام کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com